بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں اور استغفار کس کو کہتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کو، رجوع کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف واپسی کو، اور استغفار کہتے ہیں اللہ سے اس بات کی درخواست کرنا کہ جو گناہ ہوئے ہیں اس سے درگزر فرمائے اور اسے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، استغفار بھی اور توبہ بھی، اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کی شرائط علماء نے لکھی ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان کسی گناہ کو کر رہا ہے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اس وقت وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ اس کو ہم نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی مالی زیادتی کی ہے، یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو واپس دینا ہو تو اسے واپس بھی کرے۔ علماء نے اس کی اور بھی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن 3 شرطیں یہ ضرور پائی جانی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسرے نمبر پر وہ شرمندہ ہو، اور تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر یہ کوئی کرتا ہے تو اس کی توبہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا گیا تھا، آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ توبہ کیوں کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امت کو سکھانے کے لیے کہ امت کے افراد یہ جان لیں کہ کیسے توبہ کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درجات کی بلندی کے لیے توبہ کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے معافی تلافی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کل ابن آدم خطاء خیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا اور بیٹی خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں۔
اس موقع پر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی اقوام میں سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، اور اس کو بعد میں احساس ہوا تو اس نے کسی عالم کا پتہ پوچھا کہ بتا دیا جائے میں اس کے پاس جا کر توبہ کا طریقہ سیکھوں۔ تو لوگوں نے عالم کے بجائے اس کو ایک عابد کا پتہ بتا دیا۔ عالم اور عابد میں یہ فرق ہے کہ عالم جو علم رکھتا ہے اور عابد جو ہے وہ صرف عبادت کرتا ہے اور اس کے پاس علم کم سے کم ہوتا ہے۔ تو ان عابد صاحب نے، ان راہب صاحب نے یہ بتایا کہ اب تو کوئی توبہ کی شکل نہیں ہے۔ تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے اس راہب کا بھی قتل کر دیا۔ اس طریقے سے 100 قتل کر ڈالا اس نے، لیکن دل میں تڑپ تھی، بے چینی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ کیا کوئی ایسا عالم ہے جو میرے مسئلے کو حل کر سکے۔ لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا تو وہ شخص وہاں گیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے 100 قتل ہو چکے ہیں، کیا توبہ کا کوئی طریقہ ہے؟ تو ان عالم صاحب نے کہا جی ہاں، توبہ اور انسان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس شخص نے توبہ کی اور اس کے بعد اسے یہ بتایا گیا کہ اب تم اپنی آبادی میں واپس مت جاؤ، بلکہ ایک ایسی آبادی اور ایک ایسی بستی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں تاکہ تم اپنی توبہ پر آسانی کے ساتھ قائم رہ سکو۔ وہ شخص چلتا رہا یہاں تک کہ اسے موت کا وقت آ گیا اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ تو رحمت کے بھی اور عذاب کے فرشتے، گنہگاروں کے روح قبض کرنے والے بھی آئے، اور دونوں میں یہ اختلاف ہو گیا۔ بہرحال ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک فرشتے کو ایک انسان کی صورت میں وہ آیا اور اس نے بتایا کہ یہ دونوں زمینوں کو ناپا جائے جہاں سے وہ چل کر آیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو برے لوگ ہیں، لیکن جدھر وہ جا رہا ہے نیک لوگوں کی سرزمین کی طرف، اگر اس سے زیادہ قریب ہے تو اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف توبہ کی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھر وہ اس سرزمین اور اس آبادی سے زیادہ قریب نکلا جہاں وہ جا رہا تھا، لہذا اس کی مغفرت کر دی گئی اور اس کا نام ان نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ میں اصل ہے دل کا رجوع اللہ کی طرف، احساس پیدا ہونا کہ اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی زیادتیوں کا، اپنے ظلم کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو اور وہ اللہ کو یاد کرے، اس پر وہ شرمندہ ہو، اس پر وہ روئے اور ندامت کے آنسو بہائے۔ اسی کا نام توبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔